پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوشباش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ تو میں میلبرن موم ادب کارنر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ تو یہ شعر تو ہم بچپن ہی سے سنتے آ رہے ہیں، اور جب بھی میں اس شعر کو سنتی تھی تو مجھے ایک بہت ہی جیسے کہہ لیں کہ اندھیرے میں روشنی کا اور ایک امید کا احساس ہوتا ہے آپ کو یہ شعر سن کے۔ تو زندگی میں بہت سے حالات اور واقعات آپ کی زندگی میں آتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے جیسے زندگی یہیں پہ ختم ہو گئی ہے، آپ کو ایک زندگی ایک سوکھے پتے کی طرح دکھائی دیتی ہے، جس کے اوپر سے کوئی بھی پاؤں رکھ کے گزر جاتا ہے، پھر اس پہ کبھی ہرا بھرا نہیں وہ ہوتا، وہ ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے۔ تو انسان کی کیفیات بھی ہم ان چیزوں سے تشبیہ دیتے ہیں انسان کی کیفیات کو، کہ کبھی ہم بہت دکھ اور درد میں ٹوٹ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگی بھی سوکھے ہوئے پتے کی طرح ہے، جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، اب جینے کا کیا فائدہ۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ زندگی میں بعض مقام پر آپ بہت زیادہ ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں، تو پھر آپ کا جو کچھ لوگ تو سروائیو کر پاتے ہیں، کچھ نہیں کر پاتے۔ تو امید جو ہے، چاہے وہ بہت زیادہ پریشانی میں ہلکی سی ایک چھوٹی سی امید بھی آپ کے اندر ہو تو وہ آپ کو جینے کا حوصلہ دیتی ہے۔ تو آپ نے زندگی بہت قیمتی ہے، ہم اس کو سوچتے ہیں کہ اب زندگی ختم ہو گئی ہے، اب مطلب یہاں پہ اینڈ ہو گیا ہے زندگی کا۔ تو ایسا نہیں ہے، زندگی سوکھا پتا نہیں ہے، ہمیں زندگی کو سوکھا پتا نہیں بنانا ہے، ہمیں زندگی کو وہ شاخ بنانا ہے جو خزاں کے بعد بہار کی امید رکھتی ہے۔ ہر خزاں کے بعد بہار تو آتی ہے، اور وہ یہ تو قدرت کا قانون ہے۔ تو ہم اپنی کیفیات کو اگر امید کے پلڑے میں ڈال دیں تو انشاءاللہ ہمیں زندگی کی آگے نئی روشن راہیں نظر آتی ہیں، اور یہ بات ہے امید کی۔ تو امید سب سے پہلے تو خالق کائنات جس نے ہمیں بنایا ہے، وہ ہم اتنا ہی ٹوٹیں گے اور بکھریں گے جتنا ہم سہ سکتے ہیں، تو وہ ہم پہ ہماری ہمت سے، طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے۔ تو سب سے پہلا یقین تو اس پہ ہونا چاہیے، اور امید۔ ہمیں سوکھا پتا نہیں بننا، ہمیں وہ شاخ بننا ہے جس پہ پھر دوبارہ سے پھول اگیں گے، جس پہ پھر دوبارہ سے بہار آئے گی، ہرے پتے آئیں گے۔ تو ہمیں وہ شاخ بننا ہے۔ زندگی بھی ایک، اور اگر ہم بات کریں کہ ہمیں درخت بننا ہے، تو وہ جو درخت ہوتا ہے وہ زندگی میں بہت سے مشاہدات، تجربات لیتا ہے۔ وہ دکھ سکھ، چھاؤں، خوشی، غم، ایک بہت بڑی منزل طے کر کے وہ درخت بنتا ہے۔ اگر ہم ڈائریکٹ ہم یہ سوچیں کہ ہم درخت بن جائیں تو وہ ہم نہیں بن سکتے، ہمیں صرف ایک شاخ بننا ہے، اور وہ شاخ تجربات کی بھٹی میں گزر کے پھر ہی وہ ایک تناور درخت بنتا ہے۔ جب آپ کوئی پودا زمین پہ اگاتے ہیں تو ظاہر ہے اس کو پانی دیتے ہیں، اپنا وقت دیتے ہیں۔ تو زندگی بھی اسی طرح ہی ہے۔ زندگی اتنی سستی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو کسی کے لیے ختم کر دیں یا امید ہی ختم کر دیں۔ امید ہے تو دنیا ہے، امید ہے تو زندگی ہے۔ تو بہت قیمتی چیز ہے زندگی، اس کی قدر کریں، اور امید بہار ضرور رکھیں، کیونکہ بہار کی امید رکھیں گے تو یہ خزاں کے پتے جھڑ جائیں گے اور ایک نئی بہار آپ کی منتظر ہوگی۔ تو سب سے پہلے تو اپنا یقین اللہ تعالیٰ کی، خالق کائنات اللہ تعالیٰ کی ذات پہ رکھیں، اور امید بہار رکھیں۔ انشاءاللہ بہار ضرور آتی ہے، ہر خزاں کے بعد بہار آتی ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج ادب کارنر میں آپ کو یہ میرا چھوٹا سی ایک فیلنگز، اپنی ایک امید
کا چراغ روشن کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش آپ کو اچھی لگی ہوگی تو مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا. آپ کو یہ میرے خیالات، آپ کو یہ میرا ایک امید کی شمع جو جلائی رکھنے کا ایک اظہار کیسا لگا ہے. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا اور میرے ساتھ نٹس انجوائے کیجیے. جب بھی آپ پریشان ہو، ٹینشن ہو، تو اپنی کوئی ایسی چیز جو آپ کو اچھی لگے، جیسے سردی کا موسم ہے تو نٹس انجوائے کریں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو انجوائے کرنا سیکھیں تو بڑی بڑی مشکلوں پہ بھی قابو پانے کی آپ کو اللہ تعالیٰ ہمت دے. آمین. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ادب کارنر میں مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.